الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں علامہ نیاز احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں علامہ نیاز احمد چشتی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دوستو 26ویں قسط میں آپ نے واقعات کربلا سنے اور آج 27ویں قسط جو ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ مسلم بن عقیل کے شہید ہو جانے کے بعد پھر کیا ہوا کہ ابن زیاد نے کہا اپنے الجیوں سے اور اپنے ان بندوں سے جو دنیا کے بھوکے تھے، جو دنیا کے کتے تھے، جو دنیا دار لوگ تھے، جنہیں اہل بیت اطہار سے کوئی محبت نہیں تھی، کوئی رغبت نہیں تھی، کوئی چاہت نہیں تھی، جنہیں آخرت کا کوئی خوف نہیں تھا، جو محض پیسے کی لالچ کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھے، تو ان لوگوں کو لگا دیا پیچھے کہ حضرت مسلم تو شہید ہو گئے، ان کے جو 2 بچے تھے وہ کہاں ہیں۔ اعلان کروا دیا گیا پورے کوفہ میں کہ جو مسلم بن عقیل کے بچوں کو پناہ دے گا، اپنے پاس رکھے گا، اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! مسلمان تھے یہ لوگ، کلمہ پڑھنے والے تھے یہ لوگ، نمازیں پڑھنے والے تھے لوگ، یہ حج زکوٰۃ کرنے والے تھے لوگ، لیکن ان کا دین اور ہے، حسین کا دین اور ہے۔ حسین کے دین کا مقصد ایمانداری، حسین کے دین کا مقصد حیا، حسین کے دین کا مقصد قرآن کی بقا، لیکن لالچی لوگ، دغا باز لوگ، کوفی لا یوفی لوگ، اہل بیت اطہار کے ساتھ ظلم کرنے والے لوگ، اللہ انہیں کبھی معاف نہ فرمائے اور نہ ہم ان کے لیے دعا کریں گے۔ ایسے لوگوں پر خدا کی لعنت، خدا کے رسول کی لعنت، وملائکتہ اور تمام فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت، بے شمار لعنتیں، کروڑوں لعنتیں، اربوں خربوں لعنتیں کہ وہ ذلیل کتے کمینے گھر سے نکلے۔ مسلم بن عقیل کے بچے گلیوں میں در بدر ہو رہے ہیں، تو کیا کیا؟ قاضی شریح نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ان معصوموں کو لے جاؤ اور جا کر جو ہے وہ جو قافلہ جا رہا ہے نا، ان کو وہاں، وہ قافلہ جا چکا تھا، وہ بچے پھر پکڑے گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ بچے جیل میں چلے گئے۔ اب جیل کا جو داروغہ تھا اس کا نام تھا مشکور۔ ابن زیاد نے کہا مشکور کو کہ ایسا کرو، آپ انہیں ادھر رکھ لو، میں لکھتا ہوں یزید کو خط اور میں کہتا ہوں کہ مسلم بن عقیل کے بچے پکڑے گئے، اور کیا کرنا ہے ان کا، جب تک جواب نہ آئے آپ نے اسے جیل میں بند رکھنا ہے۔ بچے سوئے تو رات کو خواب میں دیکھا کہ اماں فاطمہ الزہرا بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں، مولا علی شیر خدا بھی ہیں، محمد الرسول اللہ بھی ہیں، ابا مسلم بن عقیل بھی ہے، کچہری لگی ہوئی ہے اور سب بیٹھے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں، اور خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نبوت میں سب حاضر ہیں اور ابا مسلم بن عقیل بھی حاضر ہے۔ تو بچے کیا کہتے ہیں؟ ای چنی نہ بود وفائے روستاں، ای چنی نہ بود وفائے دوستاں، مادری حد بے شمارے دوستاں، کہ ابا حضور یہ کیا بات ہوئی کہ آپ تو تشریف لے گئے اور ہمیں پیچھے چھوڑ دیا؟ تو مسلم بن عقیل نے کیا کہا کہ بیٹا آپ بھی عن قریب ہمیں ملنے والے ہو۔ تو جو ہی خواب سے بیدار ہوئے تو چھوٹے نے بڑے کو خواب سنایا کہ ابھی میں اسی طرح میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے وہ سب نظر ہے اور یہ باتیں ہوئیں۔ تو بڑا کہتا ہے بھائی مجھے بھی یہی خواب آیا ہے، لیکن صبر کرو، ہم جیل میں ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، پارا پارا نہ ہوں کیوں دیکھ کے دونوں کے جگر، عمر میں دیکھا تھا کب آنکھ نے ایسا منظر، ایسا صدمہ نہیں گزرا کبھی ننھے دل پر، خاک و خون میں
تڑپتا ہے پدر پیش نظر، سرمگی آنکھوں سے تھے خون کے آنسو جاری، کیا بیاں ہو سکے ان بچوں کی آہو زاری، کیا بیاں ہو سکے ان بچوں کی آہو زاری۔ مشکور کو ترس آیا تو مشکور نے کہا ایسا ہے کہ میں تو آپ کو چھوڑ دیتا ہوں اور آپ کو قادسیہ کے راستے پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہوں، تو قادسیہ چلے جاؤ، وہاں جو ہے میرا بھائی ہے، یہ لو میری انگوٹھی اور یہ اسے نشانی دینا کہ کہنا ہمیں مشکور نے بھیجا ہے۔ بچے ساری رات چلتے رہے، ساری رات چلتے رہے، ہائے دکھوں کا سفر نہیں کٹتا، دکھوں کی رات نہیں کٹتی، لا راد لقضائہ ولا معقب لحکمہ، قضا جہاں تک مرضی دوڑے، جو اس کا ارادہ ہو، لیکن اس کا تعاقب کرتی ہے کیا؟ اللہ کا حکم۔ بندہ جہاں تک چھپے اللہ کا حکم جو ہے وہ آن پہنچتا ہے، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تم جہاں مرضی چھپو موت نے آخر تمہیں گھیر لینا ہے، موت نے آخر آ جانا ہے۔ ساری رات چلنے کے بعد صبح جب انہوں نے سمجھا ہم قادسیہ پہنچ گئے، لیکن جب دیکھا تو وہی کوفہ کا علاقہ، وہی صحرا، وہی بیابان جنگل اور وہ معصوم بچے۔ تو ان بچوں نے کیا کیا، ایک کنویں پہ جا کے ہاتھ منہ دھویا اور دیکھا کہ کنویں کے ساتھ ایک درخت ہے، درخت اندر سے کھوکھلا ہے، اس کی کھو ہے، اس میں آپ چھپ گئے دونوں بچے۔ تو وہاں ایک اللہ کی نیک بندی آئی، حارث کی بیوی آئی، اور اس نے پانی بھرنے کا ارادہ کیا تو اچانک نگاہ پڑی بچوں کے رونے کی، تو وہ گئی، دیکھا درخت کے میں آپ چھپے ہوئے تھے دونوں، محمد اور ابراہیم، اور جب ان کو دیکھا تو انہیں نکالا، پوچھا کون ہو، کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم تھے تو بادشاہ، ہمارے در سے شرافت، ہمارے در سے ایمانت، ہمارے در سے دیانت، ہمارے در سے قرآن، ہمارے در سے صداقت، ہمارے در سے پردہ، ہر چیز تو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، لیکن افسوس کہ دیار غیر میں یتیم ہو گئے۔ کوفہ والوں نے کیا کیا ہمارے باپ کے ساتھ، اور ہمارے خون کے پیاسے ہیں، جس گلی میں جاتے کوئی پانی کا گھونٹ تک نہ دیتا۔ ایک عورت جو ہے وہ پانی لے کے جا رہی تھی، چھوٹے نے کہا بھیا پانی، تو بڑے نے اس عورت کو روک کے کہا کہ کیا ایک گھونٹ پانی ملے گا، میرا بھائی پیاسا ہے۔ اس نے کہا پہلے یہ بتاؤ، پانی دینے لگی تھی، کٹورا دینے لگی تھی، یہ بتاؤ تم ہو کون؟ انہوں نے کہا شکل سے نہیں پہچانتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ تو وہ پانی پکڑتے پکڑتے چھوٹا پکڑ رہا تھا، لیکن اس نے زمین پہ گرا دیا۔ اس نے کہا آپ کو پانی نہیں ملے گا کیونکہ آپ مسلم بن عقیل کے بچے ہو، تو اعلان ہوا ہے کہ مسلم بن عقیل کے بچوں کو جو پناہ دے، جو ان کی خدمت کرے، اس کا سر تن سے جدا۔ آپ ہمارے دشمن کے بچے ہو۔ یہ وہی ظالم کوفی تھے، وہی بے غیرت کوفی تھے جنہوں نے خط لکھے تھے کہ اجل الینا یا حسین، جلدی آ حسین، ہم آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں گے، ہم ہمیشہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ پھر گئے۔ تو ان معصوم بچوں نے کیا کہا، گھر میں حارث کے جو وہ لے کے آئی، حارث کی بیوی، اور گھر میں لے کے آئی تو کیا منظر تھا، گھر میں حارث کے وہ یوسف زندہ آئے، موت بولی کہ سفر سے میرے مہماں آئے، زن حارث نے یتیموں کے قدم چوم لیے۔ زن کہتے ہیں بیوی کو، زن حارث نے، حارث کی بیوی نے، زن حارث نے یتیموں کے قدم چوم لیے، کپڑے دیکھے جو پھٹے، سوزن مزگاں سے سی لیے، آنسوؤں سے سی لیے، پانی بھی گرم کیا پاؤں دھلانے کے لیے، اور بچھا دیا فرش بھی ان کو سلانے کے لیے۔ نہر پر صبح بڑی دھوم سے مہمانی ہے، حلق ہے، تیغ ہے، جلاد ہے، قربانی ہے۔ ادھر وہ ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر وہ بیٹھی ہے لے کے۔ 28ویں قسط میں انشاءاللہ پیش خدمت ہوں گے کہ پھر کیا ہوا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ پورے واقعات آپ سنیں تو عذرائے کرم لائک اور شیئر کریں۔
یہ میرے لیے ضروری ہے، آپ کے لیے ضروری ہے، آپ کے لیے صدقہ جاری ہے، میری حوصلہ افزائی ہے، میرے لیے بھی صدقہ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔